آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتیں بے باک ہو چکی ہے گناہوں کے حوالے سے۔ عورتوں کی زندگی نہایت ہی بے باک نظر آتی ہے، طرح طرح کے جرائم، طرح طرح کے گناہ آج کی ہماری سماج کی بیٹیاں کرتی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شادی کا موقع آ جائے، اگر کوئی خوشی کا موقع آ جائے، اگر کوئی تہوار کا موقع آ جائے تو عورتیں مہندی لگانے کی بڑی شوقین ہوتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقیناً عورتوں کو مہندی لگانا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں کو ہاتھوں میں مہندی لگانا چاہیے، اس لیے کہ مہندی عورت کے ہاتھ کا پردہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر عورت کے پاس مہندی لگانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن ہی کے اندر مہندی لگا لیا کرے۔ اگر نہیں پورے ہاتھ میں لگا سکتی تو وہ اپنے ناخنوں میں لگا لیا کرے۔ یقیناً مہندی لگانا عورتوں کے لیے زینت کا کام ہے، عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ فقہا نے اس کا حکم بھی بیان فرمایا ہے، لیکن آج کی بچیاں مہندی کے نام پر اور ہاتھ کے اندر پھول پتیوں کے نکالنے کے نام پر غیر مسلم لڑکوں کے پاس، فنکاروں کے پاس جاتی ہے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ان کے ہاتھوں سے مہندی لگاتی ہے۔ اس لیے کہ عورتیں اور بچیاں شادی اور خوشی کے موقع پر بڑے بڑے فنکار تلاش کرتی ہے کہ کون فنکار ہے جو اچھے سے مہندی لگا سکتا ہے اور میرا ہاتھ سب سے خوبصورت نظر آ سکتا ہے۔ بلکہ اب تو مہندی ہتھیلی سے لے کر کے منگٹ تک اور وہاں سے لے کر کے معاذ اللہ کوہنیوں تک آج کی بچیاں مہندی لگوا رہی ہے، اور وہ بھی غیر محرم لڑکوں سے، وہ بھی غیر مسلم لڑکوں سے۔ مردوں سے تو مہندی لگانا حرام ہی تھا، اس کے باوجود بھی غیر مسلم لڑکوں سے مہندیاں لگوا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارا ہاتھ تھوڑے دن کے لیے خوبصورت نظر آئے گا؟ اجنبی مردوں سے مہندی لگوانے والیوں، اجنبی مردوں سے پھول پتیاں بنوانے والیوں، یاد رکھو 8-10 دن ہاتھ کو خوبصورت بنانے کے لیے تم ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ اگر تم نے مہندی لگانے کے لیے اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں دے دیا تو تمہارا ہاتھ کہاں جائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی اجنبی مرد کے ہاتھ میں دے دے، اس ہاتھ پر سب سے زیادہ جہنم کا حق ہوا کرتا ہے۔ وہ ہاتھ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ ہاتھ جہنم میں جلے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے نرم نازک جسم پر رحم تو کرو، اپنے کمزور جسم پر رحم تو کرو۔ تھوڑی دن کی عشرت کے لیے، تھوڑی دن کے زینت کے لیے، چند دن کی زینت کی خاطر تم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تم اپنے جسم میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گی کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ کسی مرد ہی سے مہندی لگوائی جائے؟ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہاتھوں میں پھول اور پتیاں ہی بنوائی جائے؟ یاد رکھو تم سادہ مہندی بھی لگا سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اگر بہت شوق ہی ہے تو کسی لڑکی سے لگوائی جائے۔ لڑکوں سے مہندی لگوانا حرام ہے، اپنے ہاتھ کو جہنم میں جلانے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے آپ پر رحم کرو۔ اور آج کل ایک نحوست یہ بھی چل پڑی ہے بڑے شہروں کے اندر، جسم کے مساج کے نام پر آج کل ٹی وی کے اندر، سیریلوں کے اندر اور اشتہارات کے ذریعے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جسم کا مساج کراؤ تو یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا۔ آج ہماری بیٹیاں جسم کے مساج کے نام پر کبھی کسی کلب میں جا رہی ہے، کبھی کسی آفس میں جا رہی ہے، اور جسم کے مساج کے نام پر بہت زیادہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم بڑھتے جا رہے ہیں، بے
बेहयाइयां बढ़ती जा रही है। मेरी बहनों याद रखो, इस्लाम मजहब हया है, इस्लाम हया की तालीम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसके पास जितनी हया मौजूद होगी उसका ईमान भी उतना मजबूत होगा। जो लोग मसाज करवाने के लिए जाते हैं या जो बहनें जिस्म का मसाज करवाती है, लोगों से मसाज करवाना भी नाजायज है, इसलिए कि एक औरत का पूरा जिस्म औरत है और कोनी के ऊपर का हिस्सा एक औरत अपनी मां के सामने भी बिला उज़्र शरई जाहिर नहीं कर सकती। एक जवान बेटी को इसकी इजाजत नहीं कि अपनी कोहनी के ऊपर के हिस्से को बगैर उज़्र शरई के अपनी मां के सामने जाहिर कर दे। अब मेरी बहनों बताओ कि जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान बेटी अपनी मां के सामने खोल नहीं सकती बगैर किसी उज़्र शरई के, तो पूरी पीठ को खोल करके माअज़ल्लाह मसाज करने वाली औरतों के सामने लेट जाना, इसकी इजाजत कौन देगा और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी है? याद रखो, ये सीरियल तुम्हें गंदगी की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये सीरियल तुम्हें बेहयाई की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये इश्तिहारात। याद रखें, इस्लाम में किसी ऐसे मसाज का तसव्वुर नहीं जो हराम काम की तरफ ले जाता है। सुनो, अगर कोई इश्तिहार वाला ये कहता है कि मसाज कराने से थकन खत्म हो जाती है, तो उससे बेहतरीन इलाज थकन का मेरे मुस्तफा ने तुम्हें अता फरमाया है, मुस्तफा प्यारे ने अता फरमाया है। वो इलाज क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी, जिसे दुनिया सैयदा फातिमा के नाम से जानती है, चक्की अपने हाथों से चलाती है, पानी अपने हाथों से भरती है। अल्लाह अकबर। पानी का मशकीजा उठाते उठाते सैयदा फातिमा की पीठ पर अल्लाह अकबर मशकीजे के निशान पड़ गए हैं। चक्की चलाते चलाते हाथों के अंदर छाले पड़ गए हैं। घर का काम करते करते हजरत फातिमा के हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक दिन सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा कहते हैं, फातिमा जाओ और जा करके तुम्हारे बाबा जान से कहना कि वो कोई कनीज तुम्हें अता कर दे, ताकि वो कनीज काम के अंदर तुम्हारा साथ दिया करे, तुम्हारा हाथ बटाया करे। इतना सुनना था। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में जाती है, यानी अपने बाबा की बारगाह में जाती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों गौर से सुनो, तुम्हें उतने काम नहीं है, तुम्हें उतनी थकन नहीं है जितनी थकन सैयदा फातिमा के पास थी। अल्लाह अकबर। घर का सारा काम खुद ही करती है और जब कनीज मांगने के लिए, कनीज लेने के लिए बारगाहे रिसालत में पहुंचती है, तो पहुंचने के बाद क्या देखा कि मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है, मांगने वालों की कतार लगी हुई है। सैयदा फातिमा दूर से सारा मंजर देखती है और देखने के बाद वापस घर लौट जाती है। मेरे सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने गुलामों को तकसीम कर देते हैं, मालो दौलत गनीज और गुलाम तकसीम कर देते हैं, तो अपनी बेटी सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा के घर तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद फरमाते हैं, बेटी मैं लोगों को गुलाम और कनीज तकसीम कर रहा था, मैं लोगों के दरमियान माल तकसीम कर रहा था, तो उस वक्त मैंने देखा कि तुम मेरे पास आई थी लेकिन तुम मुलाकात किए बगैर वापस हो गई। तो सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती है, बाबा जान मैं आई तो थी लेकिन भीड़ देखकर मेरी हिम्मत न हुई, कहा कि मैं कोई सवाल करूं। आका ने फरमाया, बेटी क्यों आई थी? मेरे सरकार से अर्ज करती है सैयदा, बाबा जान मेरे घर में कोई गुलाम और कनीज मेरा साथ देने वाला नहीं है, इसलिए अली ने मुझसे कहा था कि बहुत सारे गुलाम और कनीज आए हुए हैं, तुम्हारे बाबा सबको तकसीम कर रहे हैं, तुम जा करके कुछ कनीज और गुलाम मांग करके लाओ, इसीलिए मैं आई थी, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो मेरे सरकार ने फरमाया, बेटी फातिमा अभी तो ओहद और बद्र के यतीमों का हक बाकी है, मैं तुम्हें कैसे ये गुलाम दे सकता हूं, मैं तुम्हें कनीजे कैसे दे सकता हूं, लेकिन बेटी सुनो,
میں غلام اور کنیز سے بہترین چیز تمہیں دیتا ہوں، جب تم بستر پہ جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ جب تم یہ پڑھ لو گی اللہ تمہاری تھکن کو دور فرما دے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کر تم دنیا کی تھکن کو دور کر سکتی ہو اور آخرت میں اپنے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر سکتی ہو۔ یہ مساج کی بے حیا رسمیں، یہ مساج کا گندا ماحول، یہ مساج کے گندے تصورات تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے، تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اور سن لو، جب تمہیں جہنم کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو تمہارا مال اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گا، تمہاری اولاد اس عذاب سے تمہیں بچا نہ سکے گی، تمہارا شوہر تمہیں اس عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ جس کو اللہ عذاب دے دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اور سنو، اپنی جوانی پر ناز نہ کرنا، اپنی دولت پہ غرور کر کے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اپنی دولت کی بنیاد پر، اپنی جوانی کی بنیاد پر، مالدار شوہر کی بنیاد پر خدا کو ناراض نہ کرنا، ورنہ یاد رکھیں جو اللہ دولت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا دولت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے، جو خدا جوانی کی قوت دینے پر طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوانی کی قدرت چھیننے پر بھی طاقت رکھتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو جوانی اور دولت کی بنیاد پر زمین کو چیر دو گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے تم اپنا فائدہ نہیں کر سکتی۔ بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر، مالدار شوہر ملنے کے بعد، اچھا مکان ملنے کے بعد، دولت کی فراوانی کے بعد، جب وہ اللہ کی نافرمان ہو گئی، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا، اور جب بیماری میں مبتلا ہو گئی تو جو شوہر کبھی آگے پیچھے گھومتا تھا بیماری کی بنیاد پر چھوڑ کر، کبھی وہ دوسری بیوی کی طرف مائل ہو گیا، کبھی وہ کسی اور کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کو ناراض کر کے نہ تم دنیا میں سکون پا سکتی ہو نہ آخرت میں سکون پا سکتی ہو۔ اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اللہ نے دیا ہے تو رسول اعظم کا دل دکھانے میں خرچ نہ کرنا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو تلاوت قرآن کرو، غریبوں پر صدقہ کرو، غریبوں پر خیرات کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اگر مالدار شوہر مل جائے یا مالدار گھرانے میں ایک عورت پیدا ہو، اس کا باپ مالدار ہو، تو گناہوں کی راہوں میں عورتیں پیسہ خرچ کرتی ہے، نیکی کی راہ میں خرچ نہیں کرتی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب اللہ کی دی ہوئی دولت کو اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے، بے چینی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو، تمہارے گھر کے اندر سب کچھ موجود ہے، پھر بھی تم خدا کی نافرمانی کر رہی ہو۔